نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے قرآن حکیم میں آسان تر اصطلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اختیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں امت کی غرض تاسیس کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دنیا کی قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنے لیے جد و جہد کرتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی عظمت، اپنی سربلندی اور اپنے لیے قوت و سطوت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتی ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تمہیں دنیا والوں کے لیے زندہ رہنا ہے، جیسے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ میں کہا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور بدی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو۔ سامعین محترم، اس دور زوال کے لیے قرآن حکیم یہ رہنمائی دیتا ہے کہ اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جنہیں اپنا مقصد وجود یاد آ جائے، وہ دوسروں کو جگائیں۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں یہ مضمون اس انداز سے آیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو دوسری امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ امت اسلامیہ مطلقاً سب امتوں سے بہتر ہے، اور اس فضیلت میں امت اسلامیہ کے اگلے اور پچھلے لوگ سب شامل و مشترک ہیں، اگرچہ باعتبار ذاتیات کے ایک دوسرے سے درجہ میں متوافق ہوں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کو غیروں پر فضیلت ہے، اور وجہ اس فضیلت کی یہ ہے کہ امت اسلامیہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مصروف رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے خلاف شرع برا کام کرتے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ بھی ایمانداروں کے ایمان کی ایک چھوٹی سی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعتی کو جھڑکے اللہ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دیتا ہے، اور جو شخص نیک کاموں کی ہدایت کرے اور برے کاموں سے باز رکھے وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس کی کتاب کا خلیفہ ہے، اور اس کے رسول کا خلیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا تھا کہ الہی، اس کو کیا بدلہ ملے گا جو اپنے بھائی کو نیک کاموں کی طرف بلائے اور برے کاموں سے منع کرے؟ فرمایا، ہر ایک کلمہ کے عوض میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں، اور شرم کرتا ہوں کہ اس کو آگ کی سزا دوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ آخری زمانہ میں کچھ نوجوان ناقص العقل ہوں گے جو احادیث بیان کریں گے جو ان کے حلق سے نہ گزری ہوں گی، دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جن کے لب آگ کی کینچیوں سے کترے جاتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے ان کے حق میں فرمایا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ پس مومن وہ ہے جو اللہ کے اس حکم کا مصداق ہو، جیسا کہ فرمایا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ
مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست اور خیرخواہ ہوتے ہیں کہ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں اور برے کاموں سے باز رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ مومن ہیں، اور جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا وہ ان مومنوں سے خارج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں والوں کو عذاب دیا جس میں 18,000 آدمی تھے اور ان کے اعمال انبیاء کے اعمال کی مانند تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے غصے میں نہیں آتے تھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بے پرواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا یہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔